السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کل جمعرات کو ایل بی اسٹیڈیم میں بحیثیت وزیر اعلیٰ حلف لیں گے۔ اس سلسلے میں زور و شور سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ آج بابری مسجد کو منہدم کیے جانے کی برسی منائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر یوم پیدائش کے موقع پر قوم نے آج انہیں خراج پیش کیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آصف آباد، منشریات، پداپلی، بھوپال پلی، ملگو اور کتا گڑم اضلاع میں بعض مقامات پر بجلیاں چمکنے کے ساتھ تیز ہوائیں چلیں گی اور بوندا باندی کا قوی امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حیدرآباد کے ایل بی اسٹیڈیم میں کل ریونت ریڈی کی بحیثیت وزیر اعلیٰ حلف برداری تقریب کے انعقاد کے لیے انتظامات زور و شور سے جاری ہے۔ ریونت ریڈی کل 1:04 پر عہدے کا حلف لیں گے۔ اگرچہ حلف برداری کی تقریب اسی دن صبح 10:28 پر ہونے والی تھی، تاہم بھرپور انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے وقت کو تبدیل کیا گیا، کیونکہ توقع ہے کہ اس تقریب میں نہایت اہم شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ گورنر سندرا راجن ریونت ریڈی اور چند دیگر وزراء کو حلف دلائیں گے۔ اے آئی سی سی کے سرکردہ قائدین میں شمول راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارامیا، نائب وزیر اعلیٰ شیو کمار اور کرناٹک کے مختلف وزراء بھی توقع ہے کہ حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی، تامل ناڈو کے ان کے ہم منصب ایم کے اسٹالن، سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر اور تلگو دیشم کے قومی صدر چندرا بابو نائیڈو کو بھی دعوت نامہ روانہ کیا گیا ہے۔ تحلیل شدہ اسمبلی میں کانگریس کے فلور لیڈر رہے بھٹی وکرمارکا کو بھی کابینہ میں کلید عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ سینئر لیڈرز اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، انوسویا عرف سیتا کا، سریدر بابو اور سرینواس ریڈی بھی ان ایم ایل ایز میں شامل ہیں جنہیں نئی کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری، ڈی جی پی روی گپتا کے علاوہ حیدرآباد سٹی کمشنر آف پولیس سندیپ شنڈالیا اور دیگر سینئر پولیس عہدیداروں نے ایل بی اسٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کے تعلق سے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ بابری مسجد کو منہدم کیے جانے کی برسی کے موقع پر آج حیدرآباد میں پولیس کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے۔ بعض مسلم تنظیموں کی جانب سے یوم سیاہ منائے جانے کا اعلان کرنے کے پیش نظر شہر کے حساس علاقوں میں پولیس فورس متعین کی گئی۔ اس کے علاوہ چار مینار کے پاس واقع تاریخی مکہ مسجد اور دیگر عبادت گاہوں کے پاس بھی سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے سید آباد میں مسلم خواتین پر مشتمل ایک گروپ نے بابری مسجد کی شہادت کی برسی کے موقع پر خصوصی دعا کا اہتمام کیا۔ یہ خواتین عیدگاہ حضرت ادالت شاہ میں جمع ہوئی اور بابری مسجد کسی مقام پر تعمیر کے لیے دعا کی۔ تحریک مسلم شبان نے بھی مسلمانوں سے یوم سیاہ منانے اور خصوصی دعائیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسی دوران بابری مسجد کے نظام کی برسی منانے کے لیے حیدرآباد کے پرانے شہر میں جزوی طور پر بند منایا گیا۔ بعض علاقوں بشمول چار مینار، یاقوت پورہ اور چندرائن گٹے میں دکانات اور تجارتی ادارے بند رہے، جبکہ ان علاقوں میں ٹریفک بھی کم دیکھی گئی۔ بعد ازاں دن کی آخری حصے میں بعض دکانداروں نے اپنی دکانیں کھول دیں۔ کانگریس پارٹی کے لیڈرز نے آج ریاستی گورنر تمل سائی سوندر راجن سے ملاقات کی اور انہیں ریونت ریڈی کے زیر قیادت کانگریس حکومت کی تشکیل کے عمل میں حصہ لینے کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ کانگریس پارٹی لیڈرز مہیش کمار گوڑ، ملو روی اور دیگر پر مشتمل ایک وفد نے راج بھون پہنچ کر گورنر سے ملاقات کی۔ ان لیڈرز نے پارٹی کے 64 منتخبہ ارکان اسمبلی کے دستخط پر مبنی ایک مکتوب گورنر کے حوالے کیا، جس میں ریونت ریڈی کو سی ایل پی لیڈر بنائے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ ان لیڈرز نے گورنر سے اپیل کی کہ ریاست میں نئی حکومت بنانے کے لیے کانگریس پارٹی کو دعوت دی جائے۔ ضلع کھمم میں آج ایک جوڑا دیوار کے منہدم ہو جانے سے ہلاک ہو گیا، جیسا کہ سمندری طوفان مچاؤں کی شدت کے سبب ریاست کے کئی علاقوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس طوفان نے کل پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے ساحل کو عبور کر لیا تھا۔ ضلع کھمم کے موضع چیرو مدارم میں بھی 2 اموات کی اطلاع ملی ہے، جبکہ اسی ضلع کے اسواپورم منڈل کے موضع بھیماورم میں بھی 40 بھیڑیں شدید بارش سے ہلاک ہو گئیں۔ شدید بارش کے سبب متحدہ اضلاع ورنگل اور کھمم میں فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ فصلیں تباہ ہونے سے کسانوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، جیسا کہ کسان فصل بونے کی تیاری کر رہے تھے۔ شدید بارش کے سبب دھان، کاٹن اور مرچ کی فصلوں کو بھی بعض منڈلوں میں نقصان پہنچا ہے۔ کھمم، ویرا، سوریا پیٹ، اسفراؤ پیٹ،
ایلندو، پیناپاکا اور پالیر حلقوں میں بھی فصلوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہے۔ شدید بارش سے ریاست کی دکانوں سنگارینی کالج کمپنی لمیٹڈ کے 2 مراکز میں کوئلے کی پیداوار بھی متاثر ہوئی ہے۔ قوم نے آج ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو ان کے 68ویں یوم پیدائش کے موقع پر بھرپور خراج پیش کیا۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے نئی دہلی میں پارلیمنٹ کمپلیکس پہنچ کر بابا صاحب کی سمادھی پر گلائے عقیدت پیش کیے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، نائب صدر نشین راجیہ سبھا ہری ونش، مختلف وزراء اور پارلیمنٹ کے موجودہ و سابق ارکان نے بھی ڈاکٹر امبیڈکر کو خراج ادا کیا۔ مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ ڈاکٹر امبیڈکر دستور ہند کے معمار ہونے کے علاوہ سماجی مساوات کے ایک بڑے چیمپئن تھے، جنہوں نے پچھڑے طبقات کی بھلائی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ بابا صاحب نے ایک ترقی پذیر اور جامع دستور دیا جو کئی دہائیوں سے سماج کے ہر طبقے کے حقوق کا تحفظ کرتا رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری اپوروا چندرا نے آج کہا ہے کہ وکشت بھارت سنکلپ یاترا کے تحت دلی بھر میں تقریباً 600 کیمپس منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات اس وقت میڈیا کی نمائندوں سے کی جب انہوں نے نئی دہلی میں واقع صفدر جنگ انکلیو میں مذکورہ کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد مرکز کی سرکاری اسکیمات کو عام آدمی تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وکشت بھارت سنکلپ یاترا کی گاڑیاں ملک بھر میں 2,70,000 گرام پنچایتوں کا سفر کر رہی ہیں اور حکومت کی مختلف اسکیمات سے عوام کو واقف کروایا جا رہا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اگلے سال 2024 میں عازمین حج پالیسی 2023 کے تحت حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت اقلیتی امور نے رہنمایانہ خطوط جاری کیے۔ حج 2024 کے لیے درخواستیں داخل کرنے کا عمل حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے جاریہ ماہ کی 20 تاریخ تک جاری رہے گا۔ آئندہ سال حج کرنے کے خواہاں افراد حج کمیٹی آف انڈیا کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے یا پھر حج سویدھا موبائل اپلیکیشن سے اپنا درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں۔ گورنر سندرا راجن نے ڈاکٹر امبیڈکر کے یوم پیدائش کے موقع پر انہیں ٹینک بنڈ حیدرآباد پہنچ کر خراج پیش کیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اضلاع آصف آباد، منچریال، بھوپال پلی، پیدا پلی، ملگ اور کوتاگوڑم میں مختلف مقامات پر بجلیاں چمکنے کے ساتھ بوندا باری اور تیز ہوائیں چلنے کا قوی امکان ہے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔